سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا 8واں باب ہے اسماء عاملہ. سبق نمبر 4 ہے اسم مفعول. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے اسم فاعل کے متعلق پڑھا تھا کہ اسم فاعل یہ عمل دیتا ہے، پھر اس کے عمل کی 2 شرطیں تھی وہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی. اسی طرح اسم فاعل ہی کی طرح اسم مفعول بھی عمل دیتا ہے. وہ کیا عمل دیتا ہے، کیا شرطیں ہیں، وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے. سب سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ اسم مفعول کس کو کہتے ہیں، وہ دیکھ لیں. تو بتایا کہ اسم مفعول ایسے اسم کو کہتے ہیں جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو. تو یہ فرق ہے بنیادی طور پر اسم فاعل میں اور اسم مفعول میں، کہ اسم فاعل اس ذات پر دلالت کر رہا ہے جو فعل کرنے والا ہو، اور اسم مفعول اس ذات پر دلالت کر رہا ہے جو فعل کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ اس پر فعل واقع ہوتا ہے. جیسے مضروب منصور. اب مضروب یعنی وہ شخص جس کو مارا گیا ہو، منصور وہ شخص جس کی مدد کی گئی ہو. ایک بات. دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے. جس طریقے سے فعل معروف ہوتا ہے فعل مجہول ہوتا ہے، تو اسی طرح اسم فاعل ہوتا ہے اسم مفعول ہوتا ہے. اسم فاعل کا عمل ہوتا ہے فعل معروف کے مشابہ، کیونکہ جس طریقے سے فعل معروف میں فاعل ہوتا ہے اسی طرح اسم فاعل میں بھی فاعل ہوتا ہے. اور یہ جو اسم مفعول ہے یہ مشابہ ہوتا ہے فعل مجہول کے. جس طرح فعل مجہول میں نائب فاعل ہوتا ہے بالکل اسی طرح اسم مفعول میں بھی نائب فاعل ہوتا ہے. یہ فرمایا کہ فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اگر ایک مفعول کی طرح متعدی ہو تو بوجہ نائب فاعل رفع دیتا ہے، اور اگر 2 کی طرح متعدی ہو تو پہلے کو رفع اور دوسرے کو نصب دیتا ہے. کیونکہ اس کے بعد جو اسم ہوتے ہیں وہ فاعل تو ہوتے نہیں، وہ ہوتے مفعول ہی ہیں. لیکن اگر ایک ہے تو اس کو ہم بنائیں گے نائب فاعل اور اس کے اوپر رفع دے دیں گے، اور اگر 2 ہیں تو پہلے کو نائب فاعل بنا دیں گے دوسرے کو مفعول بنا دیں گے. اور اگر 3 کی طرح متعدی ہو، یعنی اس کے بعد تین مفعول آئیں تو پہلے کو رفع دے گا نائب فاعل کی وجہ سے، باقی 2 کو نصب دے گا. اور اس کی جو شرطیں ہیں وہی اسم فاعل والی شرطیں ہیں. وہ کیا شرطیں ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد پڑھتے ہیں. اسم مفعول کا عمل ہم نے پڑھ لیا ہے، یہاں سے اسم مفعول کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں. تو دیکھیں اسم مفعول کی بھی وہی شرطیں جو اسم فاعل کی ہیں. نمبر 1 حال یا استقبال کے معنی میں ہو، یہ اس کی پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط اس میں یہ تھی کہ مذکورہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرنے والا ہو. وہ جو 6 چیزیں آپ نے اسم فاعل کے اندر پڑھ لی ہیں انہی 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرنے والا ہو. وہ 6 چیزیں کون سی تھیں؟ اس میں ایک مبتدا تھا، موصوف تھا، اسم موصول تھا، اسی طریقے سے ذوالحال تھا، حمزہ استفہام تھا، اور اسی طریقے سے ما نافیہ وغیرہ. وہ جو وہی 6 چیزیں آپ اسم فاعل میں پڑھ چکے ہیں وہی 6 چیزیں اسم مفعول میں بھی ہونی چاہیے. اب اس کی آپ کچھ مثالیں دیکھ لیں. دیکھیں پہلی مثال ہے زید مضروب ابوہ. اب یہ زید مبتدا ہے، مضروب یہ اسم مفعول ہے، ابوہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس مضروب کا نائب فاعل ہے. اب یہاں پر اسم مفعول عمل تو کر رہا ہے، وہ اس وجہ سے عمل کر رہا ہے کہ ایک تو یہ حال والے معنی میں ہے یا مستقبل کے معنی میں ہے، اور دوسرا یہ مبتدا پر سہارا لیے ہوئے ہے، اور یہاں پر متعدی بیک مفعول ہے. تو جب متعدی بیک مفعول ہوگا تو پھر اس کو نائب فاعل ہی بنایا جائے گا. اور اگر اس کے 2 مفعول ہیں تو پھر پہلے مفعول کو آپ نائب فاعل بنائیں، دوسرے کو آپ اس کا مفعول بنا دیں. جیسے امر معتن غلامہ درہمن، امر اس کے غلام کو درہم دیا گیا ہے. اب یہاں پہ معتن اسم مفعول ہے، غلامہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس معتن کا نائب فاعل ہے، اور درہمن اس معتن کا مفعول ہے. تو چونکہ یہاں پہ اس کے 2 مفعول ہیں لہذا پہلے کو ہم نے نائب فاعل بنایا اور دوسرے کو ہم نے اس کا مفعول بنا دیا، اور یہ مبتدا پر سہارا لیے ہوئے ہے. دوسری مثال میں بھی ایسے ہی ہے، بکر اس کے بیٹے کو فضیلت والا مانا گیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں معلوم یہ اسم مفعول ہے، ابنہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس معلوم اسم مفعول کا نائب فاعل بنے گا، اور فاضلاً یہ بنے گا اس کا مفعول. تو معلوم اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر پھر یہ پیچھے جو مبتدا ہے یہ اس کی خبر بنے گا. اب یہاں پہ مبتدا پر سہارا لیے ہوئے ہے اور یہ متعدی ب2 مفعول ہے. اچھا 2 مثالیں کیوں دی ہیں؟ یہ بھی متعدی ب2 مفعول ہے، یہ بھی متعدی ب2 مفعول ہے. تو فرق یہ ہے کہ اس میں ایک مفعول کو ذکر کر کے دوسرے کو حذف کرنا جائز ہے، جبکہ دوسری مثال میں دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے،
ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اسی طرح 3 متعدی بسیح مفعول بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے 3 مفعول بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پہلا بن جائے گا نائب فاعل اور باقی 2 بن جائیں گے اس کے مفعول۔ جیسے خالد مخبر ابنہ بکرا فاضلا، خالد کو خبر دی گئی ہے کہ اس کا بیٹا بکر وہ فضیلت والا ہے۔ یہاں پہ جو مخبر ہے یہ اسم مفعول ہے اور ابنہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مخبر کا نائب فاعل ہے، اور بکرن یہ مفعول اول ہے اور فاضلن یہ مفعول ثانی ہے۔ ایک نائب فاعل ہو جائے گا اور 2 اس کے ویسے مفعول ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ نکلا کہ اسم مفعول یہ بھی عمل کرنے کے لیے 2 شرطیں رکھتا ہے، ایک یہ کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، دوسرا یہ کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر سہارا لیے ہوئے ہو۔ یہ ساری مثالیں آپ کو میں نے جو دی ہیں وہ ساری کی ساری مثالوں میں مبتدا پر سہارا لیے ہوئے ہیں۔ پھر متعدی و یک مفعول بھی ہو سکتا ہے، متعدی و 2 مفعول بھی ہو سکتا ہے، متعدی و 3 مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ ساروں کی ہم نے ایک ایک مثال سمجھ لی ہے۔